جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ابلیس اپنے تخت کو سمندر پر جا کر بچھاتا ہے اور اپنے سارے جو کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ تم پھیل جاؤ پوری زمین میں، تیرا کام فلاں ہے، تیرا کام فلاں ہے، اس طرح ڈیوٹیاں تقسیم کر کے ان کو دے دیتا ہے۔ سارے چلے جاتے ہیں، پورا دن اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور ہر جگہ پر کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں۔ پھر شام کے وقت جب واپس آتے ہیں، آ کر اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں، تو سارے اپنے اپنے کام جو مکمل کیے ہیں وہ بتاتے اور چلتے جاتے ہیں، اور یہ ابلیس بیٹھ کر آرام سے سارے لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں ایک چھوٹے قد کا ٹگنا شیطان آتا ہے اور وہ آ کر صرف کہتا ہے لم ازل بھی حتی اشرکا، میں تب تک اس سے جدا نہیں ہوا، انسان سے، بنی آدم سے، یہاں تک کہ میں نے اس کو مشرک بنا کر چھوڑا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لعین ابلیس اپنا تخت چھوڑ کر نیچے اتر آتا ہے اور اس کو اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم الولد انت، تو کتنا بہترین اچھا بیٹا ہے، کتنا پیارا بیٹا ہے، تو نے تو وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے جو تیرے سردار ہیں انہوں نے بھی کام نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے، لیکن تو نے پکا کام کر دیا، تیرا گمراہ کیا ہوا جو شخص مشرک بن گیا ہے اس کی کبھی معافی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی خلود فی النار ہے، تو نے جس کو گمراہ کیا ہے اس کے لیے بھی خلود فی النار مقدر بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے جو کام تو نے کیا ایسا کام آج کی تاریخ کے اندر کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔